السلام علیکم۔ جنید کا شک اب یقین میں تبدیل ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے اسے اب معلوم ہونے جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی نادیہ کر رہی تھی وہ ایک ڈھونگ تھا، وہ ایک دھوکہ تھا۔ اس لیے وہ اس دھوکے کی پرکھ میں تھا کہ یہ کس وقت مجھے دھوکہ دیتی ہے، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ گھر بسانا چاہتی ہے یا نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اپنا بچہ ضائع کر سکتی ہے تو اس کے لیے اور کیا کر سکتی ہے، تو اسے تمام تر سوچ کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ یہ کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اور نایاب اور زوار کی جو جوڑی ہے وہ آپس میں کبھی بستی ہے اور کبھی آپس میں ان کی کشمکش رہتی ہے۔ زوار کو بہت زیادہ نایاب سمجھاتی رہتی ہے کہ میں کبھی بھی غلط نہیں تھی اور آج بھی میں غلط نہیں ہوں، لیکن آپ مجھ پہ خواہ کا شک کر رہے ہیں۔ اور اب نگار اور خاور میں ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ نگار اب کوشش کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ سے نایاب کا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی گیم کھیلنا ضرور پڑے گی، کیونکہ اگر ہم نے اس طرح سے کوئی کام نہ کیا تو ہمارے یہ گیم ہے، یہ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی وسائل ہیں، ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور ان تمام کی مالک نایاب بن جائے گی۔ اس لیے اب وہ ایک نیا گیم پلان کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نایاب کو اپنے گھر سے نکالا جائے، اور اس کے لیے وہ خاور کو مہرا بناتی ہے۔ خاور تو پہلے سے ہی اس کی باتیں ماننے کو تیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نایاب گھر سے نکال جائے۔ اب وہ خاور کو آہستہ آہستہ روزانہ ایک ایک بات کرتی رہتی ہے کہ یہ جو نایاب ہے، نایاب سب کچھ ہتھیا لے گی، جتنا کچھ بھی بیجی کے نام ہے نایاب آہستہ آہستہ اس کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، اور اس طرح سے وہ تمام دولت جو ہے وہ لے لے گی۔ تو اس کے لیے وہ خاور کو کہتی ہے کہ تم کسی طریقے سے بیجی سے یہ منواؤ کہ وہ تمام دولت تمہارے حوالے کر دیں۔ جب وہ تمہارے حوالے کریں گی تو سب کچھ ہمارے پاس آ جائے گا۔ جب ہمارے پاس سب کچھ ہوگا تو ہمارا بیٹا زوار بھی ہماری ہر بات مانے گا، اور ہم اس طرح سے نایاب کا جو پلڑا بھاری ہے یہ ہلکا ہو جائے گا، اور ہم اس کو اس گھر سے نکال دیں گے۔ اس کے بعد خاور جو ہے وہ اپنا مناسب موقع دیکھتا رہتا ہے کہ کس وقت میں بیجی کے پاس جاؤں اور اسے یہ بتاؤں کہ آپ یہ تمام کی تمام جائیداد میرے حوالے کر دیں۔ اگر میرے حوالے کر دیں گی تو سب کچھ میرا ہوگا اور ساتھ ساتھ سب کا ہوگا۔ اگر اس طرح سے آپ کریں گی تو اس میں آپ کا بھی بھلا ہے، میرا بھی بھلا، کیونکہ تمام کی تمام عمر میں نے آپ کی خدمت کی ہے، کوئی اور دوسرا کرنے والا نہیں تھا۔ اور اس طرح سے خاور اسے بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ایموشنل بلیک میلنگ کا بھی ایک نیا طریقہ وہ اپناتا ہے کہ اگر بیجی آپ نے یہ تمام جائیداد میرے حوالے نہ کی تو اس میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یا تو آپ کا یا گھر کے کسی اور فرد کا۔ اس کا اشارہ نایاب کی طرف ہوتا ہے اور اس تمام کو بیجی بھانپ لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر سوچتی ہے کہ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور آج میرے پاس آیا ہے جائیداد کے لیے، میں اسے کیسے جائیداد دے دوں؟ اس نے کبھی میرے حق کی بات ہی نہیں کی، کسی اور غریب کے حق کی بات بھی نہیں کی، تو میں اسے کچھ نہیں دینے والی۔ اس تمام تر سوچ کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ میں کچھ سوچوں گی، سوچنے کے بعد آپ کو بتا دوں گی کہ یہ تمام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو وہ خاور کو ٹالنے میں بہت زیادہ کوشش کرتی ہے، لیکن خاور بار بار اسی جائیداد کی بات کرتا ہے کہ مجھے جائیداد چاہیے، اگر آپ مجھے دیں گی تو اس میں تمام لوگوں کا فائدہ ہے، اور اب آپ کی عمر کوئی کام کرنے کی تو نہیں، میں کام کرنے والا ہوں، بزنس میں اپنا چلاتا ہوں، اور اس بزنس کو چلانے کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت بھی کروں گا۔ اس طرح سے وہ بڑے بڑے لارے اور بہت زیادہ جھوٹی کہانیاں سنا کر اسے ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ بیجی جتنی بھی جائیداد، جتنی بھی بزنس ہے، تمام کا تمام اس کے حوالے کر دے۔ جب بیجی اس کی یہ ٹال مٹول والی باتیں سنتی ہے کہ یہ صرف اور صرف مجھے دھوکہ دے رہا ہے، تو وہ ذہن میں سوچتی ہے کہ اب اسے جائیداد نہیں دینی چاہیے، اور ابھی نہیں دوں گی، جب بھی دوں گی تمام لوگوں کو بٹوارہ کر کے دوں گی، کیونکہ اب میرے تو کام کی نہیں ہے۔ تو اس تمام سوچ کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو سوچ کے بتاتی ہوں۔ وہ اپنے چہرے پر ایک نمایاں پریشانی لے کر باہر نکلتی ہے، تو باہر جنید وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جب جنید بیجی سے ملتا ہے تو اسے بیجی بہت بکھلاہٹ کا شکار نظر آتی ہیں، اور بیجی کا چہرہ بہت سرخ ہوتا ہے اور بہت پریشانی میں وہ جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ بیجی سے پوچھتا ہے کہ دادی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں، کوئی وجہ ہے تو مجھے بتائیں۔ تو بیجی اسے نہیں بتاتی، تو دادی سے وہ کہتا ہے کہ دادی آپ مجھے بتا دیں، مجھ پر بھروسہ رکھیں، اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، اور اگر کوئی اور کام ہے تو مجھے ضرور بتائیں، اس میں مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے۔
یا آپ کو تانیہ وغیرہ نے کوئی بات کی ہے تو مجھے بتا دیں۔ تو بیجی اس سے کوئی بات نہیں بتاتی ہے اور ٹال مٹول سے کام لیتی ہے کہ بیٹا مجھے کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے تھوڑا سا چہرہ اس طرح سے ہو گیا ہے، لیکن وہ جب دیکھتا ہے کہ بیجی اس کے ابو کے کمرے سے نکل کر آ رہی ہے تو اس کے ذہن میں یہی بات آ گئی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، ابو جان نے کوئی نہ کوئی بات کی ہوگی۔ تو وہ بیجی سے کہتا ہے کیا ابو نے کوئی آپ سے بات کی ہے جس وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ تو بیجی کہتی ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اور میں پریشان نہیں ہوں۔ تو وہ بیجی کو بار بار کہتا رہتا ہے۔ جب بیجی اس کی نہیں مان رہی ہوتی تو دادی سے کہتا ہے کہ دادی میرے سر پر ہاتھ رکھو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اگر آپ سچ نہیں بتائیں گی تو میں اپنے آپ کو گولی مار دوں گا یا میں خودکشی کر لوں گا، میں کوئی نقصان کر لوں گا۔ اور جو دادی ہے وہ جنید سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے کیونکہ جنید انسانیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ جنید کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اور وہ اب جب دیکھتی ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں تو اب جنید کو کوئی نہ کوئی بات بتانا ضروری ہے، تو وہ جنید کو ساری کہانی، جتنی بھی کہانی ہوتی ہے جو اس کا باپ دادی سے کہتا ہے، وہ ساری کہانی اسے بتا دیتی ہے کہ آپ کے باپ نے مجھے یہاں پہ بلایا تھا اور یہ باتیں کی۔ یہ باتیں سن کر جنید غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح کی باتیں میں اپنے باپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ یہ اس طرح کی گندی حرکات پہ بھی آئے گا اور کسی کو ایموشنل بلیک میل بھی کرے گا، اور خاص طور پہ بیجی آپ کو تو اس طرح کا وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے وہ غصے میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جائیداد تمام لوگوں کی ہے اور تمام لوگوں کو ہی بانٹے گی، ایک بندے کے لیے نہیں ہے۔ دادی کی مرضی، وہ جس کو دے اس کا حق ہے، ہمارا اس میں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم دادی کو پریشان کریں اور ان سے کہیں کہ یہ جائیداد ہماری ہے، ہماری کوئی بھی جائیداد نہیں ہے۔ دوسری طرف جب اس کو جو جنید کی بیوی ہے جس کا نام تانیہ ہے، وہ اپنے کام میں محو ہو جاتی ہے، چونکہ اپنا اس نے ایک تیر تو نشانے پر لگا لیا ہوتا ہے، لیکن اس تیر کا جو نقصان ہوتا ہے وہ اس کو خود ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ نایاب کے پیچھے پڑی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے نایاب کو راستے سے ہٹا لوں اور پھر جنید کے پاس سے میں ڈیورس لے لوں گی۔ جب اس سے ڈیورس لے لوں گی تو پھر زوار سے میں شادی کر لوں گی۔ اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے اور زوار بھی اس کے پیچھے بہت زیادہ گم ہوا پھرتا ہے، کیونکہ تانیہ نے زوار کو جب ناشتہ دیا تو بہت ایک ایسے انوکھے انداز میں دیکھا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو زوار بھی اس سے اب تھوڑا سا مائل ہو گیا ہوتا ہے۔ اب تانیہ نے ایک نیا پروگرام بنانا شروع کر دیا ہوتا ہے کہ وہ اب اپنی جو گھر کی موسی ہے اس کو گولیاں جا کے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو نایاب کی دوائی ہے اس میں یہ گولیاں ملا دینا، اس سے اس کو بہت بڑا نقصان ہوگا، اس کا بچہ جو ہوگا وہیں پہ ضائع ہو جائے گا اور گھر کا کوئی بھی فرد اس کا مالک نہیں بنے گا، خاندان کو کوئی وارث نہیں ملے گا۔ جب نایاب کی جانب سے کوئی وارث نہیں ملے گا، اس کا بچہ ضائع ہو جائے گا تو اس کو خود بخود تمام گھر والے نکال دیں گے۔ اب یہ نکل جائے گی تو ہم تمام لوگ خوشی سے رہیں گے۔